صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال، کہ نماز کے بعد دائیں یا بائیں جانب مڑنے کا بیان۔ اچھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں جانب مڑتے یا سیدھا پیچھے کی طرف منہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ اسی ضمن کی ایک حدیث ہے۔ اور کان انس بن مالک، امام بخاری کہتے ہیں کہ کان انس بن مالک ینفتل عن یمینہ وعن یسارہ، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں اور بائیں دونوں جانب مڑ جاتے تھے۔ وَيَعِيبُ عَلَى مَن يَتَوَخَّى، اور اس شخص کے عمل کو معیوب قرار دیتے تھے کہ جو جان بوجھ کے توخع یعنی اختیاری طور پر ایک طرف منہ کرتا تھا، اور من يعمد یعنی یا وہ عمدن ایسا کرتا تھا، الانفتال عن یمینہ، کہ جو صرف دائیں جانب مڑنے کا قصد کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو صرف دائیں جانب ہی منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، بائیں طرف نہیں۔ تو امام بخاری نے یہ باب لگایا ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے عمل کو معیوب قرار دیتے تھے جو صرف دائیں جانب مڑنے کا قصد کرتا تھا۔ حدیث ہے 814، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت اسود سے روایت ہے۔ عن الاسود، حضرت اسود فرماتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کا حصہ نہ بنائے۔ وہ کیا ہے؟ یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ، کس طرح حصہ بنے گا کہ وہ اپنے اوپر دائیں جانب مڑنے کو ہی لازم قرار دے لے، حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ، کہ بس وہ کہے کہ بس میں نے دائیں جانب ہی مڑنا ہے۔ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیراً، بہت دفعہ، ینصرف عن یسارہ، بہت دفعہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب مڑتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے کہ امام جو ہے سلام پھیرنے کے بعد چاہے دائیں جانب چاہے بائیں جانب کسی بھی جانب رخ کر کے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ سیدھا رخ کر کے نمازیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی اگر نماز میں ہیں اور نماز کے بعد ہم دائیں یا بائیں کسی بھی طرف مڑ کے بیٹھ سکتے ہیں، سلام دعا کر سکتے ہیں باجماعت نماز کے بعد، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کہ بس ایک ہی جانب منہ کرنا اور دوسری طرف نہیں کرنا۔ آج کل بہت سی ایسی بدعات اور ایسی چیزیں شامل کر لی گئی ہیں کہ جو کہ اصل دین نہیں ہے، اور ان پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے، اور اصل دین جو ہے اس کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے یہ اتنا اہم نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنجائش رکھی، دین میں گنجائش رکھی گئی، اور گنجائش ہمارے لیے ہے، جتنی ہم سختیاں کریں گے اپنے اوپر اتنا دین ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو مختلف معاملات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیوں کو پسند کیا، اور آسانیاں بانٹنے والے کو پسند کیا، اور دین کو آسان رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ تمہارے پر کوئی سختی نہیں ہے دین میں، تو دین آسان ہے۔ اور کوئی شخص اگر اختیاری طور پہ اپنے لیے یہ عہد کر دیتا کہ بس میں نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں کرنا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو سنت آسان ہے، اور مسنون طریقے زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ البتہ ہم یہ دیکھ لیں کہ مستحبات کیا ہیں دین کے، ہمیں معلوم ہو کہ دین میں پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، فرائض کیا ہیں، اور مکروہات کیا ہیں، اور حرام کیا ہے، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم حرام سے ہر صورت بچیں گے۔ حلال بہت وسیع ہے، اس حلال میں بہت ساری گنجائشیں ہیں، اور مسنون طریقوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی۔ مستحبات کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں پسندیدہ ہیں، لیکن کسی بھی مستحب پہ اتنا زور دینا کہ اسے فرض کے برابر قرار دے دیں یا اس کے ترک کرنے کو حرام قرار دے دیں، تو یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دین کی یہ جو تقسیم ہے دین کے اندر اعمال کی، اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اور ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے۔ فرض کے مقام پہ، نفل کے مقام پہ، مستحب اس کے مقام پہ، مکروہ اور حرام
اس کے مقام پہ رہے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ باب ہے اگلا، ما جاء فی الصوم صوم النیہ والبصل والکراس۔ یہ اگلا عنوان شروع ہو گیا، اور اس میں کیا ہے کہ کوئی شخص اگر آئے، صوم کہتے ہیں لہسن کو، کہ بھوک کی وجہ سے لہسن کھا کے آئے، صوم النیہ، نیہ کہتے ہیں کچا، تو کچا لہسن کھا کے آئے، یا پیاز، والکراس، کراس جو ہے اس کو گندنا بھی کہتے ہیں، اور یا یہ ساگ کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ عالم یہ کوئی ایسی چیز اس دور میں جو کھائی جاتی تھی اور اس کے اندر بھی اسمیل ہوتی تھی۔ تو یعنی کوئی بھی ایسی چیز کھا کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کی طرف نہ آئے، بلکہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے ہے، یہاں پہ ہے کہ کچا لہسن، پیاز اور گندنا کھانے کا بیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا لکھا ہے امام بخاری نے، من اکل الصوم او البصل من الجوع، کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے لہسن اور پیاز کھا لے، او غیرہ، یا اسی طرح کی کوئی چیز، فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیا مطلب ہے کہ کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کے پھر مسجد میں نہ آئے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کچے لہسن اور پیاز کی وجہ سے بہت بو جو ہے سانس میں آ جاتی ہے، منہ میں آ جاتی ہے، اور پاس کھڑے ہوئے شخص کے لیے بھی اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ویسے فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں نماز میں بھی، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے نماز با جماعت میں، خاص طور پہ رمضان میں جب تراویح میں جایا کرتے تھے، کہ ساتھ ہی اگر کوئی بہن ایسی کھڑی ہوتی تھی جو افطاری میں کوئی ایسی چیز کھا کے آئی ہوتی تھی، کچا پیاز وغیرہ، تو واقعی ساتھ کھڑا ہونا جو تھا وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھوک کی وجہ سے کھا لیا، یعنی حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کھا کے تو پھر کسی محفل میں جانا یا مسجد میں جانا یا وہاں کے جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں تو وہاں نہ جایا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ حدیث آگے پڑھتے ہیں، مزید اس باب میں 4-5 احادیث ہیں، تو کچھ ہم آج پڑھیں گے اور کچھ اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث ہے 815، اور یہ حدیث جو ہے حضرت نافع سے ہے، حدثنی نافع عن ابن عمر، کہ حضرت نافع جو مولا تھے حضرت ابن عمر کے، تو وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی غزوۃ خیبر، غزوہ خیبر میں آپ نے فرمایا، من اکل من ہذہ الشجرۃ، جس نے اس درخت میں سے کچھ کھایا، یعنی سوم یعنی لہسن، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، اگلی حدیث 816، اور یہ حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکل من هذه الشجرة يريد الصوم فلا يغشان في مساجدنا، کہ جس شخص نے اس درخت میں سے کچھ کھایا یعنی لہسن، تو ہماری مساجد میں نہ آئے۔ قل، تو میں نے پوچھا، ما یعنی بھی، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قال، فرمایا، ما اراہ یعنی الا نیعہ، یعنی کچا لہسن جو ہے اس سے وہ مراد ہے۔ وقال مخلد بن یزید، مخلد بن یزید کہتے ہیں، عن ابن جریج، ابن جریج نے کہا، الا نتنہ، کہ کیوں کہ اس نتنہ کہ اس کے اندر بو ہوتی ہے، اور مطلب انہوں نے جو الفاظ روایت کیے ہیں وہ بدبو کے الفاظ روایت کیے ہیں، انہوں نے یہ کیے ہیں کہ کچا لہسن، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بو نہ ہو۔ تو دیکھیں بڑی اہم حدیث ہے یہ، کہ دین اسلام جو ہے لطیف احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے، پہلو کے ساتھی کا بھی خیال رکھتا ہے، کہ نماز کے اندر دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور ہماری سانس کی بو سے یا ہمارے کپڑوں کی بو سے، یا جو برقع پوش خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت یہ اہم ہے کہ برقع بعض اوقات مہینہ ہی نہیں دھوتی ہیں، اور اسی کو بس پہنا، گئے آ کے لٹکایا، دوسرے دن پھر پہن کے چلے گئے، تو ان کے قریب سے بعض اوقات گزرا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ درست ہے کہ عورت جو ہے خوشبو لگا کے باہر نہ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بدبو پھیلاتی پھریں۔ تو اپنے کپڑوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا، اور ایسی کوئی بھی چیز کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ لہسن اور کچا پیاز کھا کے مسجد یا محفلوں میں آنا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ البتہ اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں، پکانے سے جو ہے وہ اس کے اندر کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب اس کا بگھار لگاتے ہیں تو اس کی بھی دیر تک جو اسمیل ہے وہ رہتی ہے۔ تو بہرحال پکا کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن کچا پیاز، کچا لہسن یا کوئی بھی اور چیز، مولی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے سانس میں
منہ میں یا بعض کا جلد اور پسینے کے اندر بھی اس کی اسمیل آ جاتی ہے، تو اس کو کھا کے محفلوں میں نہ جایا جائے اور جہاں پہ لوگ جمع وہاں نہ جایا جائے، تاکہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور نماز میں پھر فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔